بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا بھائی شیخ راحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیخ راحیل آفیشیل۔ دوستو، آج کا ٹاپک جو ہے وہ ایک میسیج ہے، آج کا ٹاپک ایک سجیشن ہے اور ایک ایسا کویشچن ہے جس کو اگر کلیریفائی کر دیا جائے تو ہماری زندگی کے اندر جو ایک عجیب طرح کی سچویشن، ایک عجیب طرح کا ماحول جو بنتا جا رہا ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ ٹاپک ہے مرحوم مولانا خادم حسین رضوی صاحب، اللہ کریم ان کو قریق رحمت فرمائے۔ ان کے جانے کے بعد، بلکہ ہم ان کی جو ان کی زندگی تھی ہم ان سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ ایک بہت ہی حقیقت پسند اور غیور جو ہیں وہ عالم دین اس دنیا میں اللہ کریم نے بالکل بھیجا انہیں، اور انہوں نے اپنے معاملات کو پرفارم کیا۔ ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا زاویہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی پارٹی جو انہوں نے بنائی تھی، اور وہ غیر سیاسی پارٹی تھی، وہ ایک دینی پارٹی تھی، اور جس کا موٹیو تحریک لبیک کے نام سے بنایا گیا۔ ناظرین، یہ تحریک لبیک جو ہے آخر یہ معاشرے وجود میں کیوں آئی؟ اس کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کو بنانے کے پیچھے ثمرات کیا تھے؟ ناظرین، چند لفظوں میں اگر کہا جائے تو صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے علامہ صاحب نے اپنی ساری عمر وقف کر دی، اور اپنے آخری ایام میں جتنا بڑا وہ جہاد کر گئے، وہ جہاد شاید صدیوں تک زندہ رہے۔ لیکن ناظرین، تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے مولانا سعد حسین رضوی صاحب، وہ اس پارٹی کی بھاگ دوڑ کو سنبھالتے ہیں، یعنی کہ وہ امیر مقرر کیے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی پارٹی کے سپہ سالار بن گئے، ڈیسیجن میکر بن گئے، سائننگ اتھارٹی بن گئے۔ ان کی پارٹی میں ان کی ورتھ، ان کا فتویٰ چلنے لگا۔ ناظرین، یہ پارٹی جو پیدا کی گئی، جو ان کے بانی تھے وہ تھے مولانا خادم حسین رضوی صاحب علیہ رحمہ۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جس بندے نے یہ پارٹی سنبھالی، افسوس کے ساتھ وہ اس کو دینی پارٹی قائم نہ رکھ سکے، اور وہ پارٹی سیاسی پارٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ ناظرین، ہو بھی گئی تو اتنا مشکل نہیں ہے، کیوں کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جو موجودہ وقت کا خلیفہ ہوتا تھا وہی سیاسی امور کو بھی سنبھالتا ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ تکلیف بات یہ ہے کہ جس فرانس کے لیے مولانا صاحب نے پوری دنیا سے ٹکر لی، پوری دنیا کی سختیاں برداشت کیں، سیاسی پریشر، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر، عوام کا پریشر، دشمن ممالک کا پریشر، ان تمام پریشرز کو
خاطر میں نہ لاتے ہوئے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا جہاد پیش کیا، لیکن ان کے صاحبزادے، ان کے لخت جگر سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اس چیز کو کنٹینیو نہ کر پائے اور انہوں نے اس غیر سیاسی پارٹی کو سیاسی پارٹی بنا دیا۔ لیکن اس سے بڑی تکلیف دہ بات یہ کہ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے مولانا صاحب نے ہمیشہ ہی سخت الفاظوں کا استعمال کیا، کیوں کہ وہ اس کے حقدار تھے، جو غازی جو ہمارے شہید کیے گئے سلمان تاثیر والے کیس کے اندر، ان کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ممتاز قادری، قبلہ نے ساری عمر جو بھی ان کو ٹائم ملا، جتنا بھی ان کو ٹائم ملا، انہوں نے ممتاز قادری کے جو قاتل تھے ان کے ساتھ کبھی بیٹھنا گوارا نہیں کیا، لیکن ان کے صاحبزادے انہی قاتلوں کے ساتھ نہ صرف مل گئے، ان کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ یہ بزنس ہے، یہ سیاست جو ہے نا، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ بزنس ہے۔ چند ایک پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لیے مولانا صاحب نے اپنے ابا جی کی ہوئی محنت کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا اور ان قاتلوں کے ساتھ مل کر پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے۔ مولانا صاحب نے جتنی سادہ اور بامقصد زندگی گزاری، ان کے بیٹے نے اتنا ہی ان کا نام خراب کیا۔ میری بات بہت سارے احباب کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں بھی مولانا صاحب کا فالوور ہی ہوں۔ جیسے وہ حق بات کرتے تھے، جیسی انہوں نے ہمیں تعلیم کی ہے، میں بھی وہی بات حق کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اللہ کریم میری زبان میں وہ تاثیر رکھے۔ ناظرین، یہ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ہم یہاں پر یہ بات کر کے اس معاملے کو یہاں ختم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک اس سے بڑا بلنڈر ہوا ہے اس ملک و قوم کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، مولانا صاحب کی اس کاوش کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا۔ ناظرین، وہ کھلواڑ، وہ کیا کھلواڑ ہے؟ وہ بھونڈا مذاق، وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک جو انہوں نے ترتیب کیا پاکستان کی سالمیت کے لیے، مولانا صاحب کی محنت کے لیے، ایک سوالیہ نشان بنا دیا۔ اور وہ کیا تھا کہ مولانا صاحب کے داماد ان کو اسی فرانس کا سفیر بنا دیا جس فرانس کے لیے مولانا صاحب نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمیشہ بد دعا کی ہے۔ فرانس کا سفیر بنانے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ تو آپ نے ثابت کر ہی دیا کہ آپ دنیا دار ہیں، دین کا تو اب بس اب آپ نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیا کوئی اور بندہ نہیں ملا آپ کو سفیر بنانے کے لیے؟ اب آپ کے ابا جان کو وہاں دکھ نہیں ہو رہا ہوگا، تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ صدقہ جاری ہے نا اولاد، تو کیا وہاں پہ مولانا صاحب تکلیف میں نہیں ہوں گے؟ میرا سوال صرف اتنا ہے، آپ ایک بار یہ کلیئر کر دیں
کہ آپ سیاسی جماعت ہیں، آپ غیر سیاسی جماعت ہیں، کیونکہ جب تک آپ یہ کلیریفائی نہیں کریں گے آپ کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے، اور جو آپ کے فالوور ہیں، جو آپ کے ساتھ چلنے والے ہیں، ان کو ہمیشہ ان سوالوں کا جواب سننے میں اور دینے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کیوں کہ آپ نے اپنے ابا جان کی بنائی ہوئی تنظیم کو آپ نے دنیا داری کے اندر کنورٹ کر دیا۔ وہ اگر چاہتے تو اس وقت بلا مقابلہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن سکتے تھے، ان کو کسی کے ساتھ الحاق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کریم نے ان کو اتنی عزت بخشی ہوئی تھی کہ وہ جہاں پاؤں رکھتے وہ جگہ ان کی تھی، الحمدللہ۔ لیکن آپ نے نہ صرف اپنے ابا جی کی ہوئی محنت کو سٹیک پہ لگا دیا، بلکہ ان کی کئی برس کی ہوئی محنت کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا لا کے۔ ناظرین، شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہی یہ فرانس ہے جس نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، ان کے خاکے بنائے۔ اس وقت مولانا صاحب نے اپنی طاقت، اپنی ہمت اور اپنے وقار سے بڑھ کر کوشش کی، اور وہ دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اس چیز کی کتنی مخالفت کی ہے۔ آج اسی جگہ پہ آپ نے اپنے جو ہے وہ بہنوئی جو ہیں آپ کے مولانا صاحب کے دماد ہیں، ان کو سفیر بنوا دیا۔ یار آپ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یار نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے چھوڑیں جی، ہمارے نبی کے دشمن ہیں۔ لیکن شاید وہاں سے ہمیں ڈالر آنے ہیں، وہاں سے ہمیں مراد ملنی ہے، وہاں ہمیں پروٹوکول دیا جائے گا، وہاں ہماری عیاشیاں ہوں گی، معذرت کے ساتھ۔ جس وقت فرانس سے ہمیں امداد آ رہی تھی، سعد بھائی آپ ہمیں وہاں بھی نظر نہیں آئے، ہمیں ان گستاخ رسول کی امداد بھی نہیں چاہیے تھی، ہم ان کی امداد ان کے منہ پہ مارتے کہ تمہاری امداد لینے سے بہتر ہے ہم مر جائیں بھوکے، کل اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہوں گے۔ وہاں پہ آپ کا کردار نظر آنا چاہیے تھا۔ اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں تو اس وقت جو یہ ٹرانسجینڈر کا بل منظور ہو رہا ہے وہاں پہ آپ ہمیں نظر آنے چاہیے تھے، آپ اس کی مخالفت کرتے۔ کیوں کہ آپ اس باپ کی اولاد ہیں جس نے اسلام کی خاطر ساری عمر جہاد کی ہے، ان طاقتوں کے سامنے ہمیشہ ڈٹے رہے ہیں کہ جس کے سامنے دنیاوی طاقتوں کے سامنے کوئی نہیں ڈٹا۔ آپ کے ساتھ ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ ہمیشہ شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے۔ آپ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سعد رضوی صاحب، آپ کا ہونا نہ صرف آپ کی پارٹی کی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے، بلکہ آپ کے ابا جان نے جتنی یہاں پہ محنت کی ہے، اسلام کی خاطر کی ہے، اور اس کا جو ہے رزلٹ وہ یہ دیکھ لیں کہ جس وقت وہ دنیا سے گئے اللہ کریم نے انہیں کتنی عزت بخشی ہے۔ خدا را اسی منشور پہ رہیں جس منشور کے تحت یہ پارٹی بنی تھی۔ جب آپ اپنا منشور بدلیں گے نہ صرف آپ کی پارٹی کی ورتھ کم ہو جائے گی، لوگوں کا آپ سے ٹرسٹ ختم ہو جائے گا۔
میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اگر اللہ کریم مولانا صاحب کو مزید زندگی عطا فرماتے تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ اللہ کریم مولانا صاحب کے مزید درجات بلند فرمائے، اللہ کریم آپ کے دل میں بھی رحم ڈالے کہ یہ عارضی زندگی ہے، یہ پارٹیاں شارٹیاں کچھ نہیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیشہ اپنے پیاروں کا نام زندہ رکھتا ہے، جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہوتی ہیں صرف اللہ کریم کی رضا کے لیے۔ بلال حبشی اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ظلم نہیں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را اپنی اس مقام کو سمجھیں کہ جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے۔ یہ سیاسی معاملات یہ ہمارے نہیں ہیں حضور، ہمیں ان چیزوں سے کچھ نہیں لینا دینا۔ اللہ کریم نے آپ کے والد کو دین کی خدمت کے لیے چنا تھا، اور اب آپ کی باری ہے۔ اللہ کریم آپ کی حفاظت کرے، اللہ کریم ہر آنے والی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے، اللہ کریم مولانا صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم اس امت پر اپنی رحمت کرے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں ہمیں ایک ایسے قائد کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسے لیڈر کی، ایسے سپہ سالار کی ضرورت ہے جو اس ملک کی، اس قوم کی، اس امت کی بکھری ہوئی ڈوریوں کو یکجا کر دے۔ مجھے امید ہے کہ میری کہی ہوئی بات میرے کسی بھی بھائی کو بری نہیں لگی ہوگی، اور نہ میرا مقصد کسی پہ تنقید کرنا ہے اور نہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ یہ وہ محبت تھی جو مولانا صاحب کے لیے تھی، یہ ان کی ملی ہوئی تربیت تھی، جو حق بات کہنے کی انہوں نے طاقت دی ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، وہی آج آپ سب کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اپنا اور اپنے سے جڑے تمام رشتوں کا بہت خیال رکھیں۔ اپنے بھائی شیخ راحیل کو اجازت دیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔